بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، اور اس موقع پر عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ گفتگو کی ہے۔ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز نے انہیں ایڈوائز کیا تھا، مشورہ دیا تھا، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر جو ٹویٹ کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور جو مستقبل کا جو لاہ عمل ہے کیا وہ سوچتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ان کی یہ آج کی گفتگو ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج نئے جج جو وڑائچ صاحب ہیں، محمد علی وڑائچ، انہوں نے آج آئے وہ عدالت، احتساب عدالت میں۔ اس سے پہلے رانا ناصر جاوید تھے، تو وہ ان کی تعیناتی تو 2027 تک ہوئی تھی، لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا ایک نوٹیفیکیشن لا منسٹری کا۔ اس نے یہ کہا کہ 3 مہینے کے لیے اب وڑائچ صاحب جو ہیں، جو احتساب عدالت کے جج ہیں، اس احتساب عدالت کا بھی وہ ڈیوٹی جج ہوں گے 3 مہینے کے لیے۔ تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو وکلاء کا انٹروڈکشن ہوا، پروسیکیوشن کے بھی، ڈیفنس کے بھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی، جس میں سلمان صفدر صاحب تھے، انتظار پنچوتا، نعیم حیدر پنچوتا، ظہیر بابر، ویسے آج بابر اعوان صاحب بھی ملنے آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے بھی خاصا ٹائم ان کے ساتھ گزارا۔ انہوں نے اعتراض کیا جج پر کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو انٹرسٹ کریں کوئی یا ٹرانسفر کریں، تو ججز جو ہیں یہ لا منسٹری نہیں کر سکتی، تو ہمیں یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر اعتراض ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جج ہیں۔ اس پر دلائل ہوئے، دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب 11 تاریخ کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور آج پھر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب آئیے، عمران خان صاحب، آج بھی جو صحافی تھے ان کو پیچھے بٹھایا گیا، اور آواز نہیں آ رہی تھی عدالتی کارروائی کی، لیکن خان صاحب نے آ کے بالکل وہ جو دیوار ہے اس کے نزدیک آ کے انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو حمود الرحمان کمیشن پر جو میرا ٹویٹ ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، وہ ٹویٹ میرا ٹویٹ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کو سامنے دیکھتے ہوئے ہم اپنے مستقبل کی خیر کریں۔ حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس وقت جو الیکٹڈ گورنمنٹ جو پارٹی تھی، جو سب سے زیادہ بڑی پاپولر پارٹی تھی، جو الیکشن جیتی تھی، اس کو حکومت نہیں دی گئی، تو اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ اور انہوں نے کہا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو اگر آپ حکومت نہیں دیں گے تو اس سے یہ جو اکانومی ہے اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا، اور وہ پاکستان کے لیے تباہی اور بربادی وہ لے کے آئے گی۔ تو بیسیکلی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کسی کی دل آزاری کے لیے، کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اس سے نتیجہ حاصل کریں، اور جو کچھ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ نہ کریں۔ اس لیے میں یہ جو ٹویٹ ہے میں اس کو اون کرتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ ایک ویڈیو بھی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے، میں ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتا نہیں ہوں، اس لیے میں جب تک اس ویڈیو کو دیکھوں نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون ہینڈل کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلاء کو بتاؤں گا، اور یہ اگر میرے پاس کوئی آیا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو ہم اس سے میرے وکلاء جو ہیں میں ان کے ذریعے، ان کی موجودگی میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ یہ جھوٹی سٹیٹمنٹس بنا دیتے ہیں، یہ غلط بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، تو میرے وکلاء موجود ہوں گے اور ان کی موجودگی میں ساری بات کروں گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ تو کہتے تھے جب نواز شریف کے بارے میں، جب وہ فوج پر تنقید کرتے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ شیخ مجیب الرحمان بننے جا رہا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وقت تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی نہیں تھی، اب میں نے اس کو پڑھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور 2 انہوں نے کہا کہ ایڈمرل حسن، اور ایک اور انہوں نے نام لیا جنرل یعقوب، انہوں نے اس کے بعد استعفیٰ دیا، اور یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 جو ہماری صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹسز نے اس کو بنایا، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر ان سے بات ہوئی
کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کے کہنے پر ہم نے مذاکرات کیے الیکشن کی تاریخ کے لیے. جب ہم نے مذاکرات کیے ہماری ٹیم نے، جس میں وہ شاہ محمود قریشی اور دوسری طرف اسحاق ڈار اور وہ لوگ تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن تو ہوں گے جب نواز شریف واپس آ جائیں گے، عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہوں گے اور فیصلہ اوپر ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا جب ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جب یہ فیصلہ اوپر سے پوچھ کے کرتے ہیں، تو ان سے میں کیا بات کروں؟ ان سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم کسی طرح کے بھی کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. تو اس لیے مذاکرات ہم کر چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہمیں نظر آتا. انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں. مین سٹریم میڈیا کمپرومائز ہوا، مین سٹریم میڈیا نے ایک یک طرفہ تصویر دکھائی، انہوں نے ہمارے خلاف سب کچھ کیا، لیکن جو سوشل میڈیا وہ ہیرو ہے اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے تمام لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا، خاص طور پر اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کا، کہ ان کو انہوں نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا اور یہ اس وقت طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جو FIA ہے اس کو تو وہ میری انویسٹیگیشن کرتا ہے، ان کو تو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو سائفر انہوں نے کیس بنایا تھا وہ عدالت نے اڑا کے پھینک دیا، تو اس میں بری ہوں، تو ان کو تو آ کے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہ میرے خلاف یہ تحقیقات اور دوسری چیزیں کر رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ کی جیل میں جو سیل ہے اس کے حوالے سے تصویریں آئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں اپنے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا، آپ نے کبھی میں کبھی چوں نہیں کرتا اور میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں وہ جو چکی ہوتی ہے نا موت کے قیدی کی، اس میں رہ رہا ہوں، اور وہ جو واش روم ہے وہ میں نہانے کے لیے دوسری چکی میں جاتا ہوں، اور میرے پاس یہ جو کولر ہے یہ سب جو چکی میں رہنے والے جو ملزمان ہیں ان سب کو دیا گیا، یہ کوئی میرے لیے کوئی خاص کوئی اسپیشل دیا گیا. جبکہ کمپیریزن کرنا ہے تو نواز شریف اور زرداری سے کریں کمپیریزن. یہاں پر ان کے یہ بتاتے ہیں کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو تانتے لگے ہوتے تھے ملاقاتیوں کے، اور کھانے آ رہے ہوتے تھے اور فل فرمائشیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. لیکن میں تو ایسا نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی اس حوالے سے میں نے شکایت کی ہے. لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چکی میں رہ رہا ہوں. انہوں نے جو یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی جو حالات ہیں میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب تک یہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا اس کا جو مینڈیٹ ہے یہ لوگوں کو واپس نہیں کریں گے، وہ لوگ جو جیتے ہیں ان کو اقتدار نہیں ملے گا، تب تک جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. تو آج انہوں نے ہی واز لوکنگ فریش، بشرا بی بی صاحبہ بھی آئیں بعد میں، اور بالکل جو ہے نا عثمانی کلر کی انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور جا کر انہوں نے جج سے بھی مکالمہ کیا. جج کو کہا کہ یہ دیکھیں میڈیا کو کہاں پیچھے آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اور کوئی یہاں پر نہ کوئی ان کو آواز جاتی ہے، نہ کوئی اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی سے چیزیں چھاپ دیتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اب اگلی جو سماعت ہے یہ 11 جون کو ہوگی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.